کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ کو خدا کی بارگاہ قرار دے کر عقیدہ دے دیا کہ سنیوں تمہارا عقیدہ کسی بدعتی کا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ سے ملا ہوا عقیدہ ہے، اس کا سلسلہ صحابہ سے ملتا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب کے ذکر کو خدا کا ذکر کہتے ہیں، حبیب پاک کی یاد کو اللہ کی یاد کہتے ہیں، یہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ دیکھو مصطفیٰ کے دربار میں جانا خدا کے دربار میں جانا ہے۔ صحابیہ نے عرض کیا، صحیح بخاری کی حدیث سے پھر اس کی تائید کر دیتا ہوں، صحیح بخاری جلد اول میں حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے، پوری روایت نہیں سناؤں گا۔ سرور کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، 3 آدمی آئے، ان میں سے ایک نے دیکھا مجمع میں سامنے جگہ ہے، وہ آ کر بیٹھ گئے، دوسرے صاحب پیچھے بیٹھ گئے، تیسرے صاحب شرما کر واپس ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تینوں کی تفصیلات بیان کی، اس کے بعد ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا جو سامنے آ کر بیٹھ گئے، کیا فرمایا؟ اما احدہم فاوی الی اللہ فاواہ اللہ۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ان میں کا ایک جو سامنے آ کر بیٹھا ہے، فرمایا یہ اللہ کی پناہ میں آ گیا اور اللہ نے اپنی پناہ میں اس کو لے لیا۔ اللہ کی پناہ میں آیا اور اللہ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ آنے والے صحابی سے پوچھو کہاں آئے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ دیکھنے والوں سے پوچھو دربار مصطفیٰ میں وہ آئے ہیں، اور حبیب فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے پاس جگہ دے دی ہے۔ تو مصطفیٰ نے بھی بتلایا ہے میری پناہ لینے والا مشرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو میری پناہ لیتا ہے اس کو خدا اپنی پناہ دے بھی دیتا ہے۔ میری پناہ لینے والا خدا کی پناہ لینے والا ہے، میں جس کو اپنے آغوش میں جگہ دیتا ہوں یقین کر لو کہ خدا کے آغوش رحمت میں اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی ضعیف یا کمزور نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقائد مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، ہوائی محل نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لی اور عرض کرنے لگی ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری بارگاہ میں ہجرت کر کے حاضری دی اور تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہجرت کر کے حاضری دی۔ اچھا یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ دعا میں کیوں کہا انہوں نے؟ کہ اللہ کو سنانے کے لیے، کہ اللہ کو بتانے کے لیے؟ وہ اللہ تو دانا و بینا ہے، علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، اسے تو پتا ہے۔ مگر دعا میں اس لیے کہا ایک بڑی مصیبت کے ٹلنے کے لیے معروضہ کر رہی ہے، تو انہوں نے یہ کہہ کر اس کو وسیلہ بنا لیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے دربار میں، تیرے نبی کے دربار میں آئی ہوں سب کو چھوڑ کر۔ اب یہ جو عرض کیا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف و توصیف کا کلمہ نہیں ہے، اپنی حاضری کا ذکر ہے۔ تو دعا میں اپنی حاضری کا ذکر صرف اسی لیے ہے کہ مولا مصیبت کو ٹال دے، کیونکہ میں تیرے مصطفیٰ کے شہر میں آبسی ہوں، حبیب کی پناہ میں آ گئی ہوں مولا، اور مصطفیٰ کی پناہ میں آنے والا پریشان نہیں ہو سکتا، اس یقین سے مولا۔ اب حضرت انس کہتے ہیں ہم ان کی دعا کے الفاظ سنے، ابھی ہٹے نہیں تھے۔ انکشف الثوب عن وجهه، دیکھا جس کو ہم نے لٹایا، جس کی روح نکل گئی تھی، روح پرواز ہو گئی تھی، اسی ہم نے نوجوان کو دیکھا کہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اللہ کے مستحبیب پر سلام پڑھتا ہوا زندہ ہو گیا۔ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحشت آدم گئی نام شہیل اولاد سے، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ عزیزان محترم، حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کا، صحابیات کا عقیدہ دیکھو۔ میں 3 نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کے عقیدوں کے، کہ کس طرح سے پاکیزہ عقیدہ رکھ کر وہ فتح و نصرت حاصل کیا کرتے تھے، کامیابیاں حاصل کیا کرتے تھے۔ اور پھر وَتُعَزِّرُوا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان میں یہ مثال تھی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی ایک مثال عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اپنی مجبوری آپ کے سامنے ظاہر کی کہ مجھے سفر کرنا ہے اور ایئرپورٹ پر تاخیر سے نہیں جا سکتے، اس کا جو وقت ہوتا ہے اسی وقت پر پہنچنا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ و صحابیات کے اعتقادات دیکھو، کیا تعظیم و تکریم کا انداز ہے، خود بھی تعظیم کرتے ہیں، اور اگر کہیں سے تعظیم کے خلاف کوئی حرکت ہوتی ہے تو خاموش نہیں ہوتے، اپنی ایمانی جذبے سے سرشار کیفیات کا اظہار کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ صرف ہم صحیح ہیں، اگر غلط بات ہو رہی ہو تو جس طرح منکر کو روکا جاتا ہے بدعقیدگی کو بھی روکا جائے، اس سیلاب کو بھی آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ عزیزان محترم دیکھو صحابہ نے کیا کیا۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث پاک ہے، نہایت مفصل روایت ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے حدیبیہ کے میدان میں جب کہ عروہ بن مسعود ثقفی
आए हुए थे। उन्होंने सहाबा किराम को हर हाल में देखा, नमाज पढ़ते हुए भी देखा, कुरान पढ़ते हुए भी देखा, जिक्र करते हुए भी देखा और हबीब पाक से मुलाकात करते हुए भी देखा, उनको रोते हुए दुआएं करते हुए भी देखा और आराम करते हुए भी देखा। उनके ये हालात देखने के बाद वो अपनी कौम से क्या कहने लगे, ऐ कौमी वल्लाह लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक व वफ़द्तु अला कैसर व किसरा व नजाशी। ऐ मेरी कौम, कसम बखुदा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाकर आया हूँ, रूम के बादशाह कैसर के दरबार में भी जाकर आया हूँ, ईरान के बादशाह किसरा के दरबार में भी जाकर आया हूँ। वल्लाहि इन राइतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे कि कसम बखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके लोग उसकी ऐसी ताजीम करते हों जैसा कि सहाबा हबीब पाक अलैहिस्सलाम की ताजीम करते हैं। मैंने ऐसी ताजीम कभी कहीं नहीं देखी। अब ताजीम का मंजर जो देखा था अपनी कौम से बयान करने लगे। उर्वा कोई गली कूचों में रहने वाले नहीं थे, दुनिया का सफर कर चुके थे, रूम भी गए थे, ईरान भी गए थे और हबशा के दरबार में भी गए थे, हर मुकाम पर जा चुके थे, जो को देख चुके थे, बादशाहों के जाहो हशमत को देख चुके थे। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ऐसा अदब कहीं नहीं देखा जैसा सहाबा ने हबीब पाक का अदब किया है। अब वो अदब को बुनियाद बनाकर अपनी कौम को नसीहत कर रहे हैं, खुदारा इनसे मुकाबला न करना, अगर तुम मुकाबला करोगे तो शिकस्त खा जाओगे, क्योंकि इनके पास अदब है। तो उर्वा की निगाह अदब को देखकर बतला रही है कि जो कौम अदब करती है कभी वो शिकस्त नहीं खा सकती, फतहयाब होगी, गालबा मिलेगा, नुसरत मिलेगी। उर्वा बिन मसूद सकफी का बयान है, कहते हैं क्या अदब है, फवल्लाहि इन तदखम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। कसम बखुदा मैंने देखा जब हबीब पाक अलैहिस्सलाम नाक साफ करते हैं तो वो मुबारक पानी कहीं और नहीं होता, उनकी हथेलियों में आता है। वो अपनी हथेलियों को फैलाए हुए होते हैं, चेहरों पर मल लेते हैं, बदनों पर मल लेते हैं। वइज़ा तवद्दा कादू यक़्तिलून अला वज़ूइही, जब वो वुज़ू फरमाते हैं तो आज़ाए वुज़ू से बहने वाला पानी जमीन पर नहीं गिरता, वो सहाबा की हथेलियों में होता है। वो हथेलियों को फैलाकर उसको लेते हैं, जिसको नहीं मिलता वो अपने साथी के हाथ से हाथ मसा करके अपने चेहरे पर और बदन पर मल लिया करता है। वइज़ा तकल्लम ख़फ़ज़ू अस्वातहुम इंदहु, जब वो बात करते हैं, कलाम फरमाते हैं तो अपनी आवाजों को पस्त करते हैं। वइज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु, जब वो हुक्म फरमाते हैं तो वो सबकत करते हैं, हुक्म पर अमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बड़े शौक के साथ वो वारफ्तगी के साथ हुक्म बजा लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वमा युहिद्दून इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, अज़मत का ये आलम है कि निगाह उठाकर मुसलसल नहीं देखते, असला है अदब निगाहें झुकी हुई होती है। मैंने ऐसा अदब देखा, ऐसी ताज़ीम कहीं नहीं देखी। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, उर्वा बिन मसूद सकफी ने सरकार के सहाबा को क्या नमाज पढ़ते हुए हुदैबिया में नहीं देखा था, क्या तिलावत करते हुए नहीं देखा था, क्या अल्लाह से दुआएं करते हुए नहीं देखा था, क्या वो रो रहे थे उनको नहीं देखा था? सहाबा रात को तहज्जुद भी पढ़ रहे थे, दिन को नवाफिल भी पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत भी कर रहे थे, खुदा का जिक्र भी कर रहे थे। उर्वा ने सब देखा, मगर सबसे ज्यादा हाईलाइट जिसको किया वो अज़म मुस्तफा था, ताज़ीम हबीब खुदा था। उन्होंने नमाज का तज़किरा नहीं किया, रोजे का हवाला नहीं दिया, कुरान पढ़ने का हवाला नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा ऐ मेरी कौम, मैंने सहाबा को गिड़गिड़ाते हुए दुआएं करते हुए देखा है, रो रो कर खुदा से मांगते हुए देखा है, खड़े होकर खूब नमाज पढ़ते हुए देखा है, सजदा अल्लाह की बारगाह में करते हुए उन्हें देखा है। ये सारी बातों को हाईलाइट नहीं किया, ये तो सहाबा कर रहे थे, पर उर्वा के दिल पर जो चीज का असर हुआ वो सरकार की ताज़ीम थी, वो आका का अदब था, हबीब का एहतराम था। उर्वा ने कहा मैंने एहतराम जो अपने नबी का इनको करते हुए देखा है, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। तो अजीज़ान मोहतरम, ताज़ीम और अदब को उन्होंने देखा तो क्या कहा, मैंने ऐसी ताज़ीम कहीं नहीं देखी। उर्वा की जबान से जब ये अल्फाज निकले, खुदा की गैरत के दरिया को जोश आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उर्वा को बाद में तौफीक दी, वो मुसलमान हुए। क्यों? वो जाकर ताज़ीम मुस्तफा का बयान नशर किए थे, अदब हबीब पाक जाकर बयान किए थे। वो जिस वक्त बयान कर रहे थे उस वक्त मुसलमान नहीं थे, वो मोमिन नहीं थे, सहाबी नहीं थे, वो गैर थे, मगर जाकर अपने नबी की ताज़ीम की बात सुनाए थे, हबीब के सहाबा के अदब को सुनाए थे। आज
سوشات کی بات کرنے والوں، تم اسلام پہنچانا چاہتے ہو تو نبی پاک کے تعظیم کے واقعات نہیں سناتے، صحابہ کرام کے واقعات نہیں سناتے، روکھے انداز میں سوکھے انداز میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ ارے غیر نے مصطفیٰ کی تعظیم کی بات نقل کی تھی تو خدا غیر کو غیر نہیں رکھا، اس کو مسلمان بنا دیا، صحابی بنا دیا۔ حبیب پاک علیہ السلام کی تعظیم کے درس کو پھیلانے والا اللہ کا کتنا پیارا ہوتا ہے، ذرا دیکھیے۔ آج سنیوں سے لوگ کہتے ہیں کہ تعظیم اور ادب کی باتیں کیوں کرتے ہو، عمل کی بات کرو، اطاعت کی بات کرو۔ بے شک عمل اور اطاعت ضروری ہے، لیکن تعظیم کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ادب اور تعظیم کو اس لیے بتانا چاہیے کہ اللہ کے حبیب کی تعظیم کے ساتھ اطاعت کریں گے تو وہ قبول ہوگی، تعظیم کے ساتھ عمل کریں گے تو وہ عمل مقبول ہوگا۔ ورنہ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرنے والے اتنا عمل کرے کہ خود کو تھکا دیے، مشقتیں جھیلتے رہے، مگر عمل تھا، عقیدہ نہیں تھا، تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، دوزخ کے انگارے ان کا استقبال کریں گے، شعلے والی دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ تو عزیزان محترم، عروہ بن مسعود ثقفی نے تعظیم کو سنایا، ادب کو سنایا، اللہ پاک نے اس کا صلہ دے دیا۔ اور عروہ اپنی قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں، جو حدیبیہ میں لڑائی کرنا چاہتی تھی، مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتی تھی، کہہ رہے لوگوں سنو، ایسا ادب کرنے والی یہ قوم ہے، خبردار کس خیال میں ہو تم ان کو شکست دینے کی بات سوچ رہے ہو، نہیں ہو سکتا۔ لڑنے کے لیے آگے نہ بڑھنا، صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، ان سے مصالحت کر لو، اس لیے کہ یہ شکست کھانے والی قوم نہیں ہے، یہ ناقابل شکست قوم ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عروہ نے مسلمانوں کو ناقابل شکست سمجھا تھا تو کس بنیاد پر سمجھا تھا؟ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ یہ قوم کو شکست سے دو چار نہیں کیا جا سکتا؟ وہ یہی سمجھے کہ ادب ان کے پاس ہے، محبت ان کے دل میں ہے، اپنے نبی سے والہانہ عشق ہے۔ جو قوم اپنے حبیب سے ایسا عشق رکھتی ہے کہ ناک شریف کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی، اعضائے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی، بتاؤ وہ قوم کب نبی کی شریعت کو دوسروں کے حوالے کرے گی؟ کب ان کی عطاؤں کو لوگوں کے پاس کھلواڑ کرتے ہوئے دیکھے گی؟ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو قربان کر دے گی، مگر کبھی باطل کو قبول نہیں کرے گی، باطل کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ تو عروہ نے یہ بیان نشر کر کے بتا دیا، انہوں نے بتا دیا کہ دنیا والوں، ایک جہاں دیکھنے والا جہاں دیدہ شخص اپنا تجزیہ پیش کیا ہے کہ مسلمان عشق اور تعظیم کی بنیاد پر ناقابل شکست قوم بنتے ہیں، اور اگر یہ چلے گیا تو جو چاہے آپ کو اپنے جال میں پھانس سکتا ہے، جو چاہے آپ کو شکست سے دو چار کر سکتا ہے۔ جب یہ عروہ کے واقعے کو ہم نے پڑھا ہے تو اوروں نے بھی پڑھا ہے، دوسروں نے بھی پڑھا ہے، اسلام کے بارے میں ہر کوئی پڑھ رہا ہے، کیونکہ اسلام کھلی کتاب ہے، ہر صفحہ اس کا واضح اور روشن ہے۔ دیگروں نے بھی پڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ واہ، مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو صرف حبیب سے غیر معمولی عشق اور محبت کے تعلق کی بنیاد پر۔ تو لہٰذا اگر انہیں شکست کرنا ہو تو ان کے دلوں سے یہ عشق کا جذبہ نکالو، تعظیم کی کیفیت ان کے دلوں سے نکالو، ان کو بے ادب بنانے کی مختلف تجویزیں پیش کرتے جاؤ، رفتہ رفتہ ادب دل سے نکل جائے گا اور سینہ عشق سے خالی ہو جائے گا، تو پھر رہے گا نام مگر حقیقت میں مسلمان نہیں رہے گا۔ جو چاہے اس کو کیا جا سکتا ہے، اس سے جو چاہے کہلوایا جا سکتا ہے، جب چاہے اس سے سودا ایمان کا کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ تعظیم نہیں ہے تو پھر ایمان ہی کیا رہا؟ عزیزان محترم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے عقیدے اور تعظیم کے کیفیات کے ساتھ دنیا کو بڑا درس دیا، پیغام دیا۔ عروہ ڈر گئے کہ نہیں، یہ 1500 ہے لیکن پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے، یہ کم تعداد میں ہے مگر فتح یاب ہوں گے، ان کو روکا نہیں جا سکتا، لہذا صلح کر لینا ہی بہتر ہے، کہہ کر صلح کی تجویز کو قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، یہ ان کا اپنا تعظیم کرنا تھا، اب کہیں بے ادبی کا ارتکاب ہوتا تو ان کا جذبہ کیا تھا دیکھو۔ وہ بھی صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، ضعیف یا کمزور میں نے کوئی روایت سنائی نہیں ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ وہ منافقوں کا سردار جو سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو سمجھانے کے لیے اپنی سواری مبارک پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔
جب آپ کی سواری پر سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے، جب قریب پہنچے تو وہ سواری پیشاب کر دی، تو اس نے کہا الیک عنی، ذرا آپ پیچھے ہٹ جائیے، کہا حضور پاک علیہ السلام لقد آذانی لدن حمارک، آپ کی سواری کی بو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے پیشاب کر دیا ہے، بو آ رہی ہے، پیچھے ہٹ جائیے ذرا۔ یہ اس نے کہا۔ آج کا مسلمان اسلام جس طرح سے سمجھ رہا ہے، آج اسکالروں سے جو نظریہ اس کو مل رہا ہے، وہ یہ کہے گا کہ اس نے کیا برائی کی بات ہے، پیشاب میں بو آتی ہے تو اس نے بو آ رہی ہے کہا، اور گندی بو سے کسی کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو کون سا بے ادبی کا لفظ بولا، کون سی غلطی اس نے کیا، یہی کہتا ہے سوچنے والا۔ لیکن عزیزوں، اسلام جن واسطوں سے ملا ہے وہ واسطے غلط ہے تو نظریہ غلط ملا ہے۔ براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے جنہوں نے اسلام لیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے دیکھو آپ۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا سواری سے بو آ رہی ہے ذرا پیچھے ہٹیے، تو حبیب پاک تو خاموش ہوئے کیونکہ رحمت للعالمین ہے، مگر وہی ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، ارے میرے حبیب کی سواری سے بو آ رہی ہے، کہنے والے بد نصیب تیری ناک خراب ہو چکی ہے، مصطفیٰ کی سواری تجھ سے کروڑوں درجے پاکیزہ ہے، حبیب کی سواری پر سوار ہے، اس میں بو نہیں ہو سکتی، وہ تو پاکیزہ ہے، اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اس کی ذات بھی پاک ہے، اس سے تو خوشبو آتی ہے، بدبو کیسے کہہ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب تیرا دماغ اور ذہن خراب ہے، تیرا دل گندا ہے، جو آدمی گندگیوں میں رہتا ہے اس کا ذہن ایسا ہی ہوتا ہے۔ جواب دیا، اگر آپ غور کریں تو آج جو ذہن اسلام کا لوگ دے رہے ہیں اس کے اعتبار سے سوچیں تو بھائی ایک سواری ہے ایک انسان ہے، دونوں میں بہتر کون ہے جی؟ جانور افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ تو اب عام اعتبار سے آپ کہیں گے جی ہاں جانور تو چوپایا ہے، انسان تو انسان ہے، انسان ایمان لایا تو مومن بنے گا، تقوی اختیار کرے گا تو متقی بنے گا، عبادت کرے گا تو عابد بنے گا، اور ولایت اختیار کر کے ولی بنے گا، اس میں تو یہ مقامات ہیں، لیکن جانور بہرحال جانور ہے، مویشی بہرحال مویشی ہے، تو افضل کون ہے بتاؤ؟ تو ہر کوئی کہے گا انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی جانوروں سے بھی اس کو اللہ نے اونچا مقام دیا ہے، یہ تو ہے نا بات۔ آج آپ ہم یہی کہیں گے، لیکن وہ صحابی نے کیا کہا؟ وہ ایک سواری تھی جو سرکار جس پر سوار تھے، اور وہ بولنے والا آدمی تھا، آدم کی اولاد تھا، انسان تھا، لیکن اس نے سواری کی بے ادبی کی بو آ رہی ہے، انہوں نے کہا ارے اور سواریوں سے انسان افضل ہے، مگر یہ سواری کوئی عام سواری نہیں ہے، مصطفیٰ اس پر سوار ہے، جانور بھی ہے تو تجھ جیسے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء جامعہ نظامیہ، تو جانور ہے، حمار ہے وہ، لیکن حبیب پاک چونکہ اس حمار پر سوار ہے تو نسبت حبیب پاک سے اس کو لگ گئی ہے، تو لہذا فرمایا یہ تجھ سے کروڑوں درجے بہتر ہے، افضل ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، کہنے والے تو بدبودار ہے، مصطفیٰ کی سواری تو خوشبودار ہے، معطر ہے، وہ عنبر ہے، ارے کیوں سواری سے خوشبو نہیں آئے گی؟ وہ حبیب جب پیدا ہوئے اس دھرتی پر قدم رکھے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی پیدا ہوتے ہیں ولادت بصارت ہوتی ہے، والد ماجدہ بیان کرتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فولدتہ نظیفا ما به قذر، میرے حبیب تشریف لائے تو پاک صاف حالت میں آئے، بدن پر کوئی میل نہیں تھا، بدن پر کوئی آلائش نہیں تھی، بدن پر کوئی غلاظت نہیں تھی، مصطفیٰ آئے تو سارا ماحول معطر ہو گیا، ساری کائنات معمر ہو گئی، خوشبوؤں سے بہکا دینے والے مصطفیٰ جن کے پسینے پاک میں رب نے خوشبو رکھی ہے، وہ حبیب پاک علیہ السلام کی سواری پاکیزہ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک شخص نے مصطفیٰ کی بے ادبی نہیں کی، سواری کی بے ادبی کی تھی، تو صحابی خاموش نہیں ہوئے، اس کو جواب دے کر بتائے کہ سواری شان والی ہے، آقا کی سواری تو اس سے عظمت والی ہے۔ تو کامیابی کے لیے عزیزوں صحابہ جیسا ایمان چاہیے، ان کے جیسی تعظیم چاہیے، اور پھر تعظیم بھی کیسی ہو؟ اگر کوئی غلط بات کہی جاتی ہے تو جواب دے کر حق کو ثابت کیا جائے، اور اس کے بعد حبیب پاک کی مقدس تعلیمات پر عمل کیا جائے تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار حبیب پاک علیہ السلام کے
मुक़द्दस सहाबे किराम को जो पाकीज़ अक़ीदे तूने दिए हैं मौला, वही पाकीज़ अक़ीदे हमें भी अता फरमाते। उनको जो मौला जज्बे इश्क़ रसूल तूने अता किया है मौला, उस जज्बे की खैरात हमें भी अता फरमाते। हमारे आमाल को आमाल सालिहा बना दे, हमें अखलाक़ी हसना का पैकर बना दे। और इस मुबारक जलसे का जिन्होंने इनेकाद किया है, इसमें जो भी एहतमाम किया है, सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में दीन दुनिया की सादतें हम सब का मुक़द्दर बना दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अपनी माज़रत पेश की थी आपसे कि चूँकि मुझे बिल्कुल जाते ही एयरपोर्ट को पहुँचना है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। आप हज़रात से माज़रत चाहते हुए इजाज़त चाहते हैं। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं ज़िया मिल्लत हजरत ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दज़ल्लाहुल आली का तहे दिल से तंजीम मुहिब्बान रसूल और वरंगल के तमाम तर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति रसूलिहिल करीम जलालन व इकरामन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इज़रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक।